ویلکم بیک ناظرین. ہم اپنے تیسرے سیگمنٹ کی جانب آ رہے ہیں. غامدی صاحب، آج کل اخبارات میں ایک بحث چل رہی ہے کہ عربی کو لازمی تعلیم کا حصہ ہونا چاہیے، عربی لینگویج کے اندر ہمارے پرائمری میں سیکنڈری لیول پر بچوں کو تعلیم دینی چاہیے. سب سے پہلے تو اس کے دوسرے اثرات پر تو بعد میں آتے ہیں. میں پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا مذہب کی روح سے، اسلام کی روح سے ہمارے لیے یہ عربی کا سیکھنا تدریس کے اندر یہ لازمی ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ آپ بچے کو جن زبانوں کی بھی تعلیم دیتے ہیں، زبانوں کی تعلیم تو دیں گے نا، تو وہ اس کی تمام ضروریات کو سامنے رکھ کے دیتے ہیں. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اردو زبان سیکھنی چاہیے تو اس کے لیے کیا استدلال کرتے ہیں؟ ویسے تو مادری زبان کافی ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری قومی زبان ہے. یہ بچے پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے پاکستان کے مختلف حصوں میں جانا ہے. پاکستان کی اگر کوئی زبان نہیں ہوگی تو اس کے مختلف صوبوں کے مابین، مختلف علاقوں کے مابین رابطہ نہیں ہو سکے گا. یہ دلائل دیتے ہیں. اچھا، ہم کہتے ہیں انگریزی زبان ہمارے بچوں کو سیکھنی چاہیے. انگریزی زبان ایک سمندر پار کی زبان ہے، کیا رابطہ، کیا واسطہ ہے ہمارا اس سے؟ استدلال کریں گے کہ یہ ایک بین الاقوامی زبان ہے، دنیا بھر سے معاملہ کرنے کے لیے اس کی ضرورت پڑتی ہے. ہمیں اگر کچھ علوم فنون ایسے حاصل کرنے ہیں کہ جو اصلاً اسی زبان میں ہیں تو ان تک رسائی میں آسانی رہتی ہے. ہمارے ہاں ترجمے بھی بہت زیادہ نہیں ہوئے، سائنسی علوم میں کہیں ہم پیچھے نہ رہ جائیں. یعنی میں اس وقت یہ نہیں عرض کر رہا کہ یہ دلائل ٹھیک ہیں یا نہیں، میں یہ کہتے ہیں دلائل دیں گے نا، دلائل دیتے ہیں. اب اسی لحاظ سے اگر آپ دیکھیے تو ہمارے مذہب کی کتاب عربی زبان میں، قرآن مجید عربی زبان میں ہے. قرآن مجید کو براہ راست پڑھنا ہر مسلمان پر لازم ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. یعنی ترجمہ اور تفسیر کے ذریعے سے قرآن مجید کو سمجھنے والا معاملہ تو ایک ثانوی حیثیت رکھتا ہے. بالکل. اصلاً تو ہر آدمی کو قرآن مجید کو براہ راست پڑھنے کے قابل ہونا چاہیے. قرآن مجید بڑی آسان زبان میں نازل ہوا ہے، عربی مبین میں نازل ہوا ہے. قرآن مجید تذکیر کے لیے، نصیحت کے لیے دنیا کی آسان ترین کتاب ہے. یعنی اہل علم کے لیے اس میں بڑی مشکلات ہیں، یعنی وہ کبھی سیر نہیں ہوتے اس سے، جس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں بیان کیا گیا کہ لا تنقضی عجائب ہو، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے. وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن عام آدمی کی تذکیر اور نصیحت کے لیے اس سے زیادہ آسان، اس سے زیادہ سہل، اس سے زیادہ موزوں کتاب کوئی نہیں ہے. اس کتاب ہی کو اصل میں براہ راست پڑھنا ہے. بلکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کتاب ہمیں دی اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے سے اس کا انذار اور اس کی بشارت قیامت تک پہنچتی رہے. خود قرآن اپنے اندر یہ اعلان کرتا ہے کہ اوحی الیہ ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ. یہ قرآن مجھ پر اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ میں، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ میں تمہیں اس کے ذریعے سے خبردار کروں اور آنے والے لوگ بھی اس کے ذریعے سے خبردار کرتے رہیں. تو یہ قرآن مجید اصل میں ہمارے لیے دعوت کی کتاب ہے، انذار کی کتاب ہے، بشارت کی کتاب ہے. یہ آخرت کی معرفت کی کتاب ہے، خدا کی معرفت کی کتاب عربی زبان میں ہے. اب جب عربی زبان میں ہے تو جب تک آپ براہ راست اس کی زبان سے واقف نہ ہوں، اس کا ادب کیا ہے، اس کا حسن بیان کیا ہے، یہ کیسے ایک غیر معمولی معجزہ ہے، کس طریقے سے آدمی جب اس کتاب کو عربی زبان ہی کی کتابوں میں کہیں اس کے چند آیات لکھے ہوئے دیکھتا ہے تو اشش کر اٹھتا ہے. کیا زبان ہے، کیا ادب ہے، کیا خاص اسلوب ہے. معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اور ہی چیز ہے جس سے آپ کو واسطہ پڑ گیا ہے. تو یہ چیز حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ لوگ عربی زبان سیکھیں. تو اب یہ تین زبانیں ہماری ناگزیر ضرورت بن جاتی ہیں. یعنی اردو اس لیے کہ ہماری قومی زبان ہے، انگریزی اس لیے کہ وہ بین الاقوامی زبان ہے، اور عربی اس لیے کہ وہ ہمارے مذہب کی زبان ہے. تو ان تینوں زبانوں کو تو ہمیں ہر حال میں سیکھنا ہے. اور مجھے تو حیرت ہوئی اس بات پر، یعنی مغرب میں آپ دیکھیں کہ بچے 6 زبانیں سیکھتے ہیں. اور بچوں کے بارے میں جتنی اب تک تعلیمی معلومات ہوئی ہیں، لوگوں نے کام کیا ہے، ماہرین نفسیات نے جو کچھ تحقیق کی ہے، ماہرین تعلیم نے جو نتائج اخذ کیے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ بچے کے اندر زبانوں کو سیکھنے کی بڑی صلاحیت ہوتی ہے. تاہم آپ اس کے لیے ایک تدریج بھی مقرر کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں پہلے انگریزی زبان 6ٹھی جماعت سے پڑھائی جاتی تھی. یعنی قیام پاکستان سے پہلے جب انگریز یہاں تھے تو وہ بھی 6ٹھی جماعت سے انگریزی پڑھاتے تھے. یعنی اگرچہ ان کو یہاں اس زبان کو ترویج دینا تھی، یہ تو بعد میں ہوا نا کہ ہم نے اس کو پہلی جماعت میں داخل کر دیا. اس پر بھی گفتگو ہو سکتی ہے کہ پہلی جماعت سے آپ تعلیم کہاں سے شروع کریں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ چلیے ٹھیک ہے، آپ نے اردو اور انگریزی سے شروع کر لیا، آپ 6ٹھی جماعت سے عربی کو لازم. صوبہ سندھ میں تو سر سندھی زبان بھی لازمی ہے، سندھی زبان پڑھائی جاتی ہے. ظاہر ہے کہ وہ ان کی ایک مادری زبان ہے. تو ویسے تو دیکھیے جاپان میں 12 سال کی پوری تعلیم جاپانی زبان میں دی جاتی ہے. یعنی یہ جو 12 سال کی تعلیم ہے، ہمارے ہاں لوگ ایک اور بڑا کنفیوژن پیدا کرتے ہیں. ایک تعلیم وہ ہے جو آپ 12 سال کی ابتدائی تعلیم کے بعد پاتے ہیں. 12 سال کی تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ ایف ایس سی تک یا اے لیول تک بنیادی تعلیم مل گئی آپ ہیں کو. تو یہ بنیادی تعلیم بالکل. اس تعلیم کا ٹارگٹ کیا ہے؟ اس کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر آگے جس شعبے کا آپ انتخاب کرنا چاہتے ہیں اس کی تعلیم پانے کی بنیادی صلاحیت پیدا ہو جائے. ایک چیز یہ، اور دوسرے یہ کہ سوسائٹی کے پاس جو علم موجود تھا وہ آپ کو منتقل کر دیں، یعنی اس کی بنیادی چیزیں آپ کو منتقل کر دیں.
تاکہ آپ اس قابل ہو جائیں کہ آپ اب خود جائزہ لے سکیں، خود تنقید کر سکیں، خود دیکھ سکیں۔ ہمارے ہاں لوگوں کے اوپر معلوم یہ چیز کہاں سے سوار ہو گئی ہے کہ پہلی جماعت ہی سے بچے کو سیکولر ذہن کا ہونا چاہیے، یعنی پہلے تو سوسائٹی دے گی اپنا سب کچھ، اس کے بعد تنقیدی ذہن پیدا ہوگا۔ تو 12 سال کی تعلیم جو ہمیں دینی ہے ایک مسلمان بچے کو، اس میں ہمیں زبانیں بھی سکھانی ہیں، اس میں ہمیں ریاضی بھی سکھانی ہے، اس میں ہمیں سائنس کی بھی بنیادی تعلیم دینی ہے، اور زبانوں میں یہ دیکھنا ہے کہ اس کی ضرورت کیا کیا زبانیں ہیں۔ پھر یہ کہ اگر آپ یکساں نظام تعلیم پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کی تو ناگزیر ضرورت یہ ہے کہ جس طرح ایک بچہ 12 سال کی تعلیم کے بعد لاء اسکول میں جا سکے، جس طرح وہ میڈیکل کالج میں جا سکے، اسی طریقے سے دین کا عالم بننا چاہے تو وہ بھی بن سکے۔ تو اس وقت تو ہمارا جو موجودہ نظام تعلیم ہے وہ اس کی بنیادی فراہمی، 3 ڈفرینٹ تعلیمی نظام چل رہے ہیں نا یہاں پر، پیرالل نہیں ہونے چاہیے نا۔ اصل میں تو 12 سال کی تعلیم یکساں ہونی چاہیے، ہر جگہ 12 سال کی تعلیم کا یکساں ہونا ضروری ہے۔ ہماری قوم کا اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ بن گیا وہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں مذہبی اور غیر مذہبی، اردو اور انگریزی میڈیم کی تفریق ہے جس نے قوم کو بھی پارا پارا کر کے رکھ دیا ہے، اور اس میں ایسے ایسے گروہ وجود میں آ گئے ہیں کہ جن کے مابین ابلاغ کا کوئی رشتہ ہی قائم نہیں کیا جا سکتا۔ 12 سال کی تعلیم تو کوئی قوم مختلف نظام ہائے تعلیم میں دے ہی نہیں۔ گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عربی زبان تو سیکھنی چاہیے اور لازمی ہونی بھی چاہیے، لیکن ایک تعلیمی نظام ایک جیسا ہونا چاہیے، یکساں ہونا چاہیے، یعنی تعلیمی نظام ایک ہی ہونا چاہیے، اور اس تعلیمی نظام سے گزرنے والے بچے میں جس طرح ایک ڈاکٹر بننے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے ضروری صلاحیت پیدا ہو جانی چاہیے، بالکل اسی طریقے سے اگر وہ دین کا اسکالر بننا چاہے تو اس کی بھی بنیاد اس کو میسر آ جانی چاہیے، تبھی آپ یکساں تعلیمی نظام پیدا کریں گے نا۔ بالکل، ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ یہ ہوگا کہ آپ بالکل ورنہ آپ مدارس میں عربی سکھا رہے ہیں اور اسکولوں میں انگریزی سکھا رہے ہیں تو یہ تو ہونا بڑا ہی نہیں چاہیے، ہیٹروجینس قسم کا معاشرہ پیدا ہوگا۔ اس کا نتیجہ جو ہے بڑا خطرناک نکلا ہے، اور یہ اگر اس کا صحیح علاج نہیں کیا گیا تو اور خطرناکیاں اس کے اندر سے پیدا ہوتی چلی جائیں گی۔ ناظرین، ایک مختصر سے بریک سے واپس آئیں گے اور آپ کی پھر لائیو کال کا سلسلہ بھی شروع کریں گے بریک کے بعد۔